بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو پچھلی ہماری کلاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقریباً 13 سال کا مکی دور ہے وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے، اور اب مدنی دور شروع ہونے والا ہے جو کہ تقریباً 10 سال کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ مشرکین کی طرف سے پیش آئی تھی، اور مدینے میں جا کر جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ منافقین کی طرف سے پیش آئی تھی۔ باقی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آتی رہیں گی، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفاوات مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے کہ ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک ہو کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر بھی ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کو جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو سب سے پہلی جو ہجرت مکہ یا مدینہ کی طرف کی تھی وہ مدینہ کی طرف کی تھی، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے بیوی بچے، یہ ابو سلمہ جو ہیں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند ہیں۔ ابھی ہجرت میں آ جائے گا، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر ام سلمہ کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور پھر وہ ام المومنین بن گئی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا، یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر آ، بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھرے۔ یعنی جب وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے لگے، تو ان کے سسرال والے یعنی ام سلمہ کے خاندان والے آگے کہ بھئی تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ ابو سلمہ خاوند کا نام ہے، ام سلمہ بیوی کا نام ہے، سلمہ بیٹے کا نام ہے۔ تو جب بیوی الگ ہو گئی تو انہوں نے کہا جی پھر ہم، اگر اب بیوی تو آپ رکھ لیں، اپنی بیٹی رکھ لیں، لیکن یہ جو ہمارا بیٹا ہے سلمہ، ان کو نہیں جانے دیں گے۔ ایک دوسرے کو کھینچنا شروع کر دیا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابطح پہنچ جاتی ہیں۔ ایک وادی کا نام ہے جو تقریباً مکہ سے تھوڑا سا باہر ہے، جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے گھر والوں نے کہا، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ یہ بڑا ہی پیارا واقعہ آگے سننے والا ہے۔
साढ़े 450 किलोमीटर का सफर है, तकरीबन एक हफ्ते में पैदल होता है ये। तो मदीना जाना था, अकेली औरत है, एक साथ छोटा सा बेटा है। तो जब सफर करते करते अभी मक्का से थोड़ी दूर दूर पहुंची थी, तनईम पहुंची थी, तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गया। उस्मान बिन अबी तलहा जब उम्मे सलमा से मिले रास्ते में, तो ये अभी मुसलमान नहीं थे, ये मुशरिक थे अभी। ऐसे हालात की तफसील उसे हालात की तफसील हुई तो मुशायत करता हुआ मदीना पहुंचाने ले गया। और जब कुबा की आबादी नजर आई तो बोला, तुम्हारा शौहर इसी बस्ती में है, इसी में चले जाओ, अल्लाह बरकत दे। इसके बाद वो मक्का पलट आया। इस वाक़े की तफसील लिखनी चाहिए थी मौलिफ को, लेकिन वो लिखी नहीं, पता नहीं शायद क्यों नहीं लिखी। एक और किताब है सोर मिन हयात सहाबा, अब्दुर्राफत अल बाशा की। तो उसमें उन्होंने बड़े तफसील के साथ वाक़या लिखा है कि अ, उस्मान बिन तलहा मुशरिक था। तो जब उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट के ऊपर से उतरने लगती, तो वो ऊंट को छोड़कर काफी दूर तक चले जाते और मुंह चेहरा फेर कर खड़े हो जाते। जब ऊंट बैठ जाता, उम्मे सलमा ऊपर से उतर जाती और एक साइड पे हो जाती, तो वापस आता और ऊंट को ले जाता। फिर जब दोबारा सफर का इरादा होता, तो ऊंट को उम्मे सलमा के पास ले आता, ऊंट को बिठा देता और फिर खुद वहां से काफी दूर तक चला जाता और मुंह फेर कर खड़ा हो जाता। उम्मे सलमा वहां पर बैठ जाती, जब चल पड़ते फिर आकर ऐसे, मतलब बड़ी शर्मो हया के साथ सफर शुरू किया। दूसरा वाक़या हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का है। जब हिजरत का इरादा किया तो उनसे कुफ़ार कुरैश ने कहा, हम तुम्हारे पास आए थे तो हकीर और फ़कीर थे, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा माल बहुत ज़्यादा हो गया है। हज़रत सुहैब रूमी की बात हो रही है। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये गुलाम थे, और मक्का के रहने वाले नहीं थे। बाद में मतलब कैद होकर आए थे, गुलाम बनकर आए थे, और कुछ भी नहीं था गुलामों के पास। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल था, यही हज़रत सुहैब का हाल था। माली तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन बाद में फिर ज़ाहिर बात है जब मक्का में रहना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने माल दौलत अता फरमा दिया। लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा माल बहुत ज़्यादा हो गया है और तुम बहुत आगे पहुँच गए। अब तुम चाहते हो कि अपनी जान और माल अब दोनों लेकर चल दो, तो बाखुदा ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत सुहैब ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं अपना माल छोड़ दूँ, तो तुम मेरी राह छोड़ दोगे? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत सुहैब ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मेरा माल तुम्हारे हवाले। रसूलुल्लाह को उसका इल्म हुआ तो आपने फरमाया, सुहैब ने नफ़ा उठाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिजरत का वाक़या। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अय्याश बिन अबी रबिया और हिशाम बिन आस बिन वाइल ने आपस में तय किया कि फलां जगह सुबह-सुबह इकट्ठे होकर वहीं से मदीने को हिजरत की जाएगी। हज़रत उमर और अय्याश तो वक़्त मुकर्रर पर आकर, लेकिन हिशाम को कैद कर लिया गया। हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया, ये अबू जहल का भाई, और हिशाम बिन आस बिन वाइल, ये हज़रत अमर बिन आस का भाई। तो हिशाम को कैद कर लिया गया। फिर जब ये दोनों हजरात मदीना पहुंचकर कुबा में उतर चुके, तो अय्याश के पास अबू जहल और उसका भाई हारिस पहुंचे। ये सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। तीनों की माँ एक थी। इन दोनों ने अय्याश से कहा, तुम्हारी माँ ने नजर मानी है कि जब तक वो तुम्हें देख ना लेगी, सर में कंघी ना करेगी और धूप छोड़कर साए में ना आएगी। ये सुनकर अय्याश को अपनी माँ पर तरस आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कैफियत देखकर अय्याश से कहा, अय्याश देखो, खुदा की कसम ये लोग महज तुम्हारे दीन से फितने में डालना चाहते हैं, लिहाजा इनसे होशियार रहो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी माँ को जुओं ने अजियत पहुंचाई तो वो कंघी कर लेगी, और उसे मक्का की जरा अकड़ी धूप लगी तो वो साए में चली जाएगी। मगर अय्याश ना माने, उन्होंने अपनी माँ की कसम पूरी करने के लिए इन दोनों के हमरा निकलने का फैसला किया। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा जब ये यही करने पर आमादा हो तो मेरी ये ऊँटनी ले जाओ, ये बड़ी उम्दा और तेज रो है, इसकी पीठ ना छोड़ना और लोगों की तरफ से कोई मशकूक हरकत हो तो निकल भागना। अय्याश ऊँटनी पर सवार इन दोनों के हमरा निकल पड़े। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने कहा, भाई मेरा ये ऊँट तो बड़ा सख्त निकला, क्यों ना तुम मुझे अपनी इसी ऊँटनी पर पीछे बिठा लो। अय्याश ने कहा, ठीक है, और उसके बाद ऊँटनी बिठा दी। इन दोनों ने भी अपनी-अपनी सवारियाँ बिठाई ताकि अबू जहल अय्याश की ऊँटनी पर पलट आए। लेकिन जब तीनों ज़मीन पर आ गए तो ये दोनों अय्याश पर टूट पड़े और उन्हें रस्सी से जकड़कर बाँध दिया और उसी बंधी हुई हालत में दिन के वक़्त मक्का लाए और कहा,
اے اہل مکہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کی یہ تین نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پے نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ، حضرت ابوبکر اور علی کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک لیا تھا، یعنی 2 مہینوں کے اندر اندر تقریباً ساری ہجرت جو ہے نا وہ پوری ہو چکی تھی، کچھ لوگ باقی تھے۔ ان دونوں حضرات حضرت ابوبکر اور علی کو بھی رسول اللہ نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ نے بھی اپنا سر و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے، یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ یہ جو رخت سفر یعنی سفر کے درمیان جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تھا ان کا ہجرت کرنے کی جگہ، تو ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، بلکہ ان کو نشانیاں بتلائی گئی تھیں کہ آپ ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس کی طرف دونوں جلے ہوئے پہاڑ ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ مدینہ منورہ پر ہی پوری آتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بھی مدینہ منورہ کو دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ کالے جلے ہوئے پہاڑ ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں۔ یہی نشانی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے شہر پہ پوری آتی ہے، اور یہی نشانی سعودی عرب کے مشرق میں واقع ایک شہر الاحسا ہے، اس کے اوپر بھی یہ پوری آتی ہے، لیکن چونکہ قریب ترین مدینہ تھا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سفری مدینہ کے لیے سار و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر رکے رہے تاکہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے، اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ کے صحابہ میں کیسی عزیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے، پھر اوس اور خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت اور قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برسر خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ یعنی ان کو یہ پرابلم ہوا کرتا تھا کہ جب بھی اہل مکہ کفار جو تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا گزر مدینہ سے لازمی ہوتا تھا، اور مدینہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، تو ان کو خطرہ اس بات کا تھا کہ اب ہماری وہ تجارت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور مکہ جو ہے وہ آلریڈی بہت سارے لوگوں سے خالی ہو چکا ہے، تو اب ہم سے کون خریدے گا اور کون ہم سے چیزوں کو لیا کرے گا، تو ان کی تجارت آلموسٹ ختم ہونے والی تھی۔ اچھا جی، مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر نبوت کے 14ویں سال مطابق 12 ستمبر 622
جمعرات کو دن کے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمدار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور ان کی دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل کر دیا جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائلی قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل تھا، جبیر بن مطعم تھا، طعیمہ بن عدی، حارث بن عامر، شیبہ بن ربیع، عتبہ بن ربیع، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام، نبی بن حجاج، منبع بن حجاج، امیہ بن خلف۔ وقت مقرر پر یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت عبایا اوڑے راستہ روک کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہ مشورہ سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان جیسے پہلی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کسی طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبائل میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک کرنا چاہے کرے۔ مطلب یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال اس کو ذرا، یہ لمبی بات ہے، بہرحال ان کا جو ان کا اتفاق اس بات پر ہو گیا کہ مکہ کے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا ہو کر وہ سب ایک ہی جو ہے نا وہ حملہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ۔ تو انشاءاللہ یہاں تک پڑھیں گے، باقی پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔